ہو رہی تھی۔ چنانچہ میرے عزیز ساتھیو 1856 عیسوی میں دہلی کے علاقے میں ہندوستان کے بڑے علماء کی جو سینئر علماء اس وقت کے موجود علماء اور اونچے طبقے کے علماء موجود تھے، ان تمام علماء کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں شامل ہونے والے حضرت مولانا جعفر تھانیسری، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید، مولانا قاسم نانوتوی نے اس میٹنگ میں کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انگریز نے اپنی حکومت کا جال ہندوستان میں بچھا دیا ہے؟ اب فیصلہ یہ ہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو کٹ جائیں گے یا پھر انگریز کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ جس وقت میں یہ بات بیان فرمائی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہمارے پاس وسائل کی قلت ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تاریخی بات یاد دلائی، فرمایا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ لوگوں میں جوش بھر جاتا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، پھر وہ جنگ ہوتی ہے جس کو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی خاص طور سے غداری کی وجہ سے اس اس جنگ کے اندر فتح نہ مل سکی۔ 1857 عیسوی میں 2 محاذ بنائے جاتے، ایک امبالہ کے اندر، ایک شاملی کے اندر۔ امبالہ کے اندر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور شاملی کے اندر مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کے پاس تھی۔ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کے پاس جس کی قیادت تھی وہ شاملی کا میدان تھا۔ حافظ ضامن اس میں شہید ہو جاتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی زخمی ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، بے شمار علماء کو شہید کر دیا گیا، مگر وسائل کی قلت کی وجہ سے علماء کو اس جنگ کے اندر فتح نہ مل سکی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ دل و دماغ کے اندر موجزن تھا کہ کس طریقے سے انگریز کو یہاں سے بھگائے۔ تو علماء کی ان جذبے کو دیکھ کر انگریز سے مقابلہ کرنا اور ان کی ہمت کو دیکھ کر انگریز نے اپنے وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ بھیجی تھی 1857 عیسوی کے بعد کہ بتلاؤ کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کس طریقے سے برقرار باقی رہ سکتی ہے۔ تو اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ بیدار ہے، اور 1857 عیسوی کی جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو سر کٹا سکتی ہے مگر سر جھکا نہیں سکتی، اور اس قوم کو ختم کرنا انگریز کہتا ہے کہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ ڈاکٹر W ہنٹر نے کہا تھا کہ یہ داڑھی والے اور ٹخنوں تک پائجامہ پہننے والے ملا بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ الغرض 1864 عیسوی میں قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو نظر آتش کیا، قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخوں کو جلا دیا گیا، اور ایک انگریز ایک مدرسے میں جا کر قرآن کریم کے نسخوں کو بوری میں بھرنے لگا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو نسخوں کو جلا دو گے، مگر جو باتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں موجود ہے اس کا کیا کرو گے؟ اس کو تعجب ہوا کہ یہ معصوم سے بچے قرآن کریم کے 30 پاروں کو کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی ایک بچے کو ان کے پاس، اس انگریز کے پاس بھیجتے گئے، اور جس بچے سے جہاں سے پڑھوایا بالکل وہ بچہ صحیح
पढ़ता चला गया। ये देखकर अंग्रेज़ ने कहा कि कुरान करीम को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि जिसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी हो, बगैर किसी जुर्म के उसका सर कलम कर दिया जाए। चुनांचे 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक हिंदुस्तान के तमाम उलमाओं को, मुसलमानों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और इन 3 सालों में 14,000 उलमाओं को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। मगर ये लोग बिलाल के वारिस थे, अम्मार और यासिर के नाम लेवा थे, सब के सब हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इसकी जड़ी बूटी से मोहब्बत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, मगर अंग्रेज़ के सामने झुके नहीं। उन उलमाओं की कुर्बानी की बदौलत ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी 15 अगस्त में, और इसमें हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और दीगर मज़ाहिब की भी कुर्बानी रही है। उन्होंने भी शान से शाना मिलाकर साथ